عامت المسلمین، جن میں اخلاص کی نسبتاً کمی ہوتی ہے، جن میں نسبتاً اخلاص کم ہوتا ہے وہی عوام میں رہ جاتے ہیں نا، جو زیادہ مخلص ہوتے ہیں، جو زیادہ کامگار ہوتے ہیں وہ تو آگے بڑھ جاتے ہیں. تو لہٰذا وہ لوگ جو عامت المسلمین ہیں، دوسرے لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن میں اخلاص نسبتاً کم ہے. ٹھیک ہے، اب کس میں کتنا کم ہے یہ تو ہر بندے پر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. مسلم ہے مگر اخلاص میں کمی ہے، کمزوری ہے عقیدے میں. ٹھیک. اور پھر تیسرا گروہ ان کے درمیان پنپتا ہے، ہمیشہ ہمارے درمیان پنپتا ہے، اور وہ ہوتا ہے منافقین کا، جو حالات کے تحت، معاملات کے تحت اسلام قبول کر لیتے ہیں لیکن اسلام کے ساتھ ان کی وفاداریاں نہیں ہوتی. وہ مسلمان ہونا نہیں چاہتے لیکن اس بنا پر اسلام قبول کر لیتے ہیں کہ ان کے پاس کوئی چارہ کار نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے بھی اسلام کا چولا اوڑھ لیتے ہیں. ہر دو طرح کے منافقوں میں بھی آپ کو پتہ ہے طبقات ہیں. تو اب یہ منافق گروہ ہمیشہ درمیان میں رہے گا، اور بعض اوقات دوسروں کو بھی منافقت کا روگ لگا دیتا ہے، اور ایک مومن بھی کبھی منافقت کے چپیٹ میں آ سکتا ہے. بیماری ہے نا، لگ سکتی ہے. تو پھر ہمیں بتایا گیا کہ ایک مسلمان کیسے یہ آئیڈینٹیفائی کرے کہ میں صحیح العقیدہ مومن ہوں جس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جو قصہ ہے نا ہر مومن کے لیے جنت کا وعدہ ہے. یہ سورہ تبوک بار بار سورہ توبہ اور غزوہ تبوک کا تذکرہ بار بار بتا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے. ویسے سورہ توبہ کو سورہ تبوک کہنا غلط نہیں ہے کیونکہ تبوک ہی پر ہے نا ساری کی ساری. پہلے تبوک پر جانے سے پہلے خطبہ آیا اور پھر سورہ تبوک سے واپس آنے پر خطبہ آیا، اور انہی دو مین خطبوں کا نام کیا ہے؟ سورہ توبہ. 3 تو خطبے اس پہ ٹوٹل. تو اللہ رب کریم نے اس سورہ میں وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ صرف مسلمانوں میں شامل ہو جانے سے جنت کے وعدے کے حقدار تم لوگ نہیں ہوتے. تو پھر ہمیں یہ بات پتا کرنی ہے ہر مسلمان کو کہ میں ان لوگوں میں کیسے شامل ہو جاؤں جن کے لیے اللہ کا وعدہ ہے جنت کا، جن کو اللہ نے جنت کے ایگریمنٹ میں شامل کر لیا ہے. تو اس کا کرائٹیریا یہ رویہ ہے. جو اس بے کو، اس خرید و فروخت کے ایگریمنٹ کو ساری زندگی پورا کرتا ہے اس کے لیے جنت کا وعدہ ہے. اور جس نے ایگریمنٹ کا اقرار کیا، کلمہ پڑھا، شہادت دی اور پھر اس کے تقاضے نہیں نبھائے، اس کے لیے وعدہ بھی نہیں. یہ بات اصولی ہے کہ نہیں ہے؟ اصولی ہے نا. آپ ایک بندے کو کام پہ رکھتے ہیں اور اس کو اپنے گھر کی دیکھ بھال کا ذمہ دے کر آپ باہر رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں کہ بھئی میرے گھر کا خیال رکھنا، تو سال بعد میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا. اب سال بعد آپ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو کبھی پیچھے سے آیا ہی نہیں. گھر کا سامان لوگ اٹھا کے لے گئے، جھاڑ جھنکار بھر آیا گھر کے اندر، گھر کی حالت خستہ ہو گئی. تو آپ پیسے دیں گے اس کو؟ نہیں دیں گے. آپ کہیں گے تم نے عہد ہی پورا نہیں کیا، تم نے کام ہی نہیں کیا، کس بات کے پیسے لینے آئے ہو؟ الٹا آپ اسے بولیں گے، ڈانٹیں گے، اور ہمت پڑے گی تو ماریں گے، ہے نا. سیم کیسز ہیئر. اللہ کے ساتھ عہد کیا، اللہ جی میرا آپ کا یہ وعدہ ہے، آپ نے مجھے جو کچھ بھی عطا کیا، جسم میں، عقل میں، مال میں، اولاد میں سارا کچھ اپنی آزاد مرضی اور خواہش کے ساتھ آپ کی راہ میں دن رات استعمال کروں گا، اور آپ کے دین کو پرموٹ کرنے کے لیے اپنی ہر ایک کوشش صرف کر دوں گا، کیونکہ میں آپ کا بندہ ہوں، آپ پر ایمان لایا. وعدہ کر لیا. اللہ نے کہا اٹس اوکے، اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے میں بھی تمہیں جنت دوں گا. اب بات کہاں پر آ کر رکی؟ وعدہ پورا کرو گے تو. اب اگر وعدہ پورا کیا تو اللہ سے بڑھ کر وعدہ پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر وعدہ پورا نہیں کیا تو حق ہی نہیں بنا. حق تو تب بنتا نا جب وعدہ پورا کیا جاتا. جب وعدہ ہی پورا نہیں کیا تو حق نہیں بنا. ایسے ہی ہے نا، اس میں کوئی خلاف عقل بات تو نہیں ہے. تو یہ رویہ طے کرے گا دنیا میں کہ کون مومن ہے اور کون منافق ہے. اگر میں دن رات اپنی پوری ہمت کے مطابق اللہ کی رضا میں لگی ہوئی ہوں جہاں تک مجھ سے پاسبل ہے تو میں وعدہ پورا کر رہی ہوں اور میں مومن ہوں. بے شک درجے میں کمی ہوگی، بہت سارے نیک افراد ہزاروں لاکھوں کروڑوں ہیں تو ان سے بہت پیچھے ہو سکتی ہوں، لیکن مومنوں کے فہرست میں ہوں جہاں کہیں بھی ہوں. اور اگر میں اس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہی ہوں، اپنی منمانی کر رہی ہوں، تو پھر میں منافق ہوں.
یہ رویہ ثابت کرے گا. اور یاد رکھیں قیامت کے روز اس رویے پر فیصلہ ہو. اسی لیے تو اللہ بار بار کہتے ہیں کون ہے جو میری اجازت کے بغیر سفارش کر سکے. بار بار یہ بات قرآن میں آتی ہے نا اسی وجہ سے، کیونکہ اللہ کو پتا ہے ہو سکتا ہے جسے ہم مومن سمجھتے ہیں وہ مومن نہ نکلے، اور جس کے بارے میں ہمارا گمان ہو کہ اچھا شخص نہیں ہے اس کا عمل ایسا ہو کہ اللہ رب کریم اسے بخوبی آگاہ ہو. ٹھیک ہے، تو ایک تو وہ طبقہ ہے نا جو سرے عام اللہ کے دین کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس کا تو اللہ کے خلاف باغیانہ رویہ، اس کی منافقت کھلی ہوئی ہے. اس کی اصلاح کے لیے بھی ہمیں سرے عام کوششیں کرنی ہے، اسے واپس لانا ہے. اس کا تو نظر آ رہا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اللہ کے ساتھ معاہدہ پورا نہیں کر رہے، ان کے لیے جنت کا وعدہ نہیں ہے. ہاں باقی اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، وہ اللہ کی مرضی ہے. اللہ چاہے تو ابو جہل کو معاف کر دے، وہ اللہ کریم کی مرضی ہے، اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. جنت اللہ کی ہے، بندے بھی اللہ کے ہیں، جہنم بھی اللہ کی ہے. اللہ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے پکڑ لیں، لیکن اللہ ایسا کریں گے نہیں، کیونکہ اللہ نے انصاف کرنا ہے. یہ تو میں ایک اصولی بات عرض کر رہی ہوں کہ اللہ کی مرضی، اللہ جسے چاہے معاف کر دے، اس پر ہم اعتراض نہیں کر سکتے، لیکن ایسا ہوگا نہیں. لہٰذا جو وعدہ ہے جنت کا وہ ہر مومن کے لیے نہیں ہے. وہ کس کے لیے ہے؟ جو اس عہد کو پورا کرے، کیونکہ مومن ہے ہی وہ جو عہد پورا کرے. ٹھیک ہے، جو عہد پورا کرے. اللہ نے ہمارے لیے امانت کو ضروری رکھا ہے، اور بار امانت ہمیں کیا دیا گیا ہے؟ اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا دنیا میں وہ سارا کا سارا اللہ کی طرف سے ودیت کرتا ہے. جو بھی نعمتیں ملی ہیں زندگی سے لے کر اولاد، مال، ہر چیز یہ اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان نعمتوں کا درست استعمال کریں، ہم اللہ کی راہ میں ان چیزوں کو لگائیں، کیونکہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانتیں ہیں. تو انہیں وہاں ڈپوزٹ کریں جہاں کے اوپر لگانا اللہ نے ہم پر فرض کر دیا. یہی وہ بار امانت ہے جسے اٹھانے سے سب بھاگ گئے تھے. سب مخلوقات نے عاجزی ظاہر کی تھی نا کہ اللہ جی ہم سب مٹیریل ٹھیک ہیں، آپ ہمیں جہاں چاہے وہاں استعمال کریں، ہمیں اختیار مت دیں. انسان نے کہا اللہ جی میں ولنگ ہوں، میں کروں گا. تو یہ بہت بڑا امتحان ہے، کیونکہ ہمارے سامنے بہت ساری انسانی مجبوریاں ہیں، بہت سارے مسائل پیش آتے ہیں، بہت ساری اٹریکشنز ہیں جو ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی ہیں، دلچسپیاں. کیا کریں؟ ان سب سے دامن بچاتے ہوئے اپنے اس عہد کو نبھانا اور نبھاتے رہنا، اسی رویے کا نام ایمان ہے. ایمان صرف ایک اقرار سے پورا نہیں ہوتا. اقرار تو محض ہمیں ایڈمیشن دلاتا ہے. اب ہمارا آنا اور کام کرنا ہی شو کرتا ہے کہ ہم واقعتاً سیریس لوگ ہیں. آپ دیکھیے، آپ کسی ادارے میں، کسی کالج میں داخلہ لیتے ہیں تو آپ وہاں کے اسٹوڈنٹ ہو جاتے ہیں، لیکن ڈگری کب ملتی ہے؟ جب آپ وہاں روز آتے ہیں، پڑھتے ہیں، ٹیسٹ وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں، جو بھی کالج کی ذمہ داریاں ہیں پوری کرتے ہیں، پھر امتحان دے کر پاس ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ ایڈمیشن لے لیتا ہے اور آتا ہی نہیں ہے، اس کی اٹینڈنس ہی نہیں ہے، تو کیا ہوگا؟ کچھ عرصے بعد اس کا نام خارج کر دیا جائے گا. اچھا، اب کوئی ایسا بچہ ہے جو آتا ہے اور کلاس سے بنک کرتا ہے، تو وہ بھی کوئی اچھا اسٹوڈنٹ شمار نہیں ہوگا، اور اس کے لیے ناپسندیدہ، نالائق، نکمے اسٹوڈنٹ کا ٹائٹل ہے کالج کے اندر. پھر ایک وہ اسٹوڈنٹ آتا ہے، کچھ کلاسیں لیتا ہے، کچھ چھوڑتا ہے، نہ کچھ سبق یاد کرتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، آوارہ گردی، اس کو چھیڑا اس کو چھیڑا، یہ اس کا طرز زندگی ہے، تو وہ بھی ایک نکما اسٹوڈنٹ ہے. پھر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اچھا وہ چھیڑتا چھوڑتا بھی نہیں، آتا ہے کلاس میں بیٹھا رہتا ہے، سنتا رہتا ہے، پڑھتا پڑھاتا کچھ نہیں ہے، جب پیپر دیتا ہے خالی، تو وہ بھی نکما اسٹوڈنٹ ہے. ڈگری اس کو بھی نہیں ملنی، حالانکہ فیسیں بھی جمع کرائی ہیں، سارا کچھ کیا، ڈگری اس کو بھی نہیں ملنی. ڈگری کس کو ملنی ہے؟ جو آیا، اس نے پڑھا، رویہ اچھا رکھا، استادوں کو بھی خوش کیا، ساتھیوں کو بھی خوش کیا، اور پھر جب امتحان کا وقت آیا تو اس نے پیپر دیا اچھا، اور پیپر میں پاس ہو گیا. ایک ایسا اسٹوڈنٹ جو لائق ہے، ذہین ہے، کسی بات پر اس کا اختلاف ہو گیا کسی سے، اور کلاس کے کچھ لوگ اسے پسند نہیں بھی کرتے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ پڑھے گا نہیں پڑھے گا. وہ امتحان میں اپیئر ہوا، اس نے پیپر دیا اور اچھا دیا، اور اچھا پیپر دینے کی وجہ سے پاس ہوا. تو پھر کچھ لوگوں کی ناپسندیدگی اسے متاثر کرتی ہے؟ نہیں کرتی. تو عمومی زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ نہ کچھ لوگ ضرور ناراض ہوتے ہیں، ہر انسان سے.
ہم سب کو خوش نہیں کر سکتے. بعض اوقات ماں باپ ناراض ہو جاتے اصولی معاملات پر, اور آپ کو یقین ہوتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں وہ صحیح کر رہا ہوں, یعنی آپ کے پاس اس کی ریزن ہوتی ہے, کوئی اس کو قبول نہیں کرتا, کوئی اس کو مانتا نہیں ہے, اور آپ اپنی طرف سے وہ کام صحیح کر رہے ہوتے, اس اصولی مسئلے پر کچھ لوگ آپ سے ناراض ہو جاتے, تو اس سے آپ کی کارکردگی پر, آپ کے رزلٹ پر اثر نہیں آتا. اللہ کریم نے یہ بھی ہمارے لیے رکھا. نہیں کوئی بات نہیں, اگر تم نے صحیح کیا, تمہاری نیت صحیح تھی, تو تمہیں اجر ملے گا. یہی تو کہا گیا کہ جو اجتہاد کرتا ہے اس کے لیے اجر ہے, جس کا اجتہاد صحیح ہے اس کے لیے دوہرا اجر ہے, جس کا اجتہاد غلط ہو گیا اس کے لیے بھی آدھا اجر ہے. کوئی بات نہیں, غلطی ہوئی, جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا, اور اگر باقی سارا پیپر صحیح کر رہے ہو, امتحان میں صحیح اپیئر ہوئے ہو, پیپر صحیح کیا ہے, نقل نہیں کی, کوئی غلط ذرائع استعمال نہیں کیے, تو تم پاس ہو جاؤ گے. چند لوگوں کی ناپسندیدگی تم پر اثر انداز نہیں ہوگی. تو صرف داخلہ لے لینے سے کوئی گریجویٹ نہیں ہو سکتا. آپ کو وہ سارا کچھ کرنا ہوگا جو ایک طالب علم کے لیے کرنا ضروری ہے. تو اسلام میں بھی جب ہم نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو اسلام کی یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا, لیکن داخلہ لے لینے سے جنت کا سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا, گریجویشن کی ڈگری نہیں ملے گی. یہ سرٹیفکیٹ پانے کے لیے وہ سارے مرحلے طے کرنے ہوں گے جو کہ حصہ ہیں اس داخلے کے بعد کے پروسیس کا, اور اسی کا نام ہے بیع. اصطلاحی نام ایمان لانا ہے, اور اللہ نے یہاں ایک نام استعمال کیا صفاتی بیع, کہ یہ خرید و فروخت ہے. میں نے تم سے عہد کر لیا, میں تمہیں جنت دوں گا, شرط یہ ہے کہ تم اپنا وعدہ پورا کرو, اور وعدہ یہ ہے کہ جو کچھ میں نے تمہیں دیا تمہارے جسم میں یا تمہارے ذرائع میں, وہ سارے کا سارا تم کیا کرو گے, میری ہی راہ میں لگاؤ گے, اور اپنی آزاد مرضی کے ہوتے ہوئے بھی میری مرضی کے تحت جیو گے, تب تمہیں جنت ملے گی. یہ ہے بیع, اور اس کا بدلہ کیا ہے, جنت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد ہے, الا ان صلات اللہ فمینا, الا ان صلات اللہ الجنہ. یاد رکھو اللہ کا سودا مہنگا ہے, یاد رکھو اللہ کا سودا جنت ہے. تو اس کی قیمت ہے اپنی آزاد مرضی کو اللہ کے لیے بیچ دینا. تو یہ سودا بہت مہنگا ہے, کیونکہ ہم پورا اختیار پورے ذرائع ہوتے ہوئے بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, اور وہ نہیں کرتے جو اللہ ہم سے نہیں چاہتا. یہ سوچ جب ڈیولپ ہوتی ہے تو اصلاح ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اکثر, یہ بچوں کو ہم کیسے اس چیز پہ باؤنڈ کریں کہ جی بچے نیٹ کا غلط استعمال نہ کریں. صرف ایک راستہ ہے, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے نا, اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ہم سے جھوٹ بول سکتے ہو, ہسٹری مٹا سکتے ہو, اللہ کو تو تم دھوکہ نہیں دے سکتے, اللہ کو ڈیسیو نہیں کر سکتے. جب بچوں میں یہ شعور آ جائے گا نا, پھر وہ تنہا بھی بیٹھیں گے تو نیٹ ہو یا کچھ بھی اس کا صحیح استعمال کریں گے. تو بنیاد جو ہے نا یہ نہیں ڈالنی چاہیے کہ تم یہ نہ کرو تم آنکھیں کمزور ہو جائیں گی, یہ نہ کرو تمہاری یادداشت کمزور ہو جائے گی, یہ نہ کرو امتحان میں فیل ہو جاؤ گے. بنیاد خوف خدا کی ڈالنی چاہیے, تقویٰ کی ڈالنی چاہیے بچپن سے. پھر آپ دیکھیں بچے تبدیل ہو جائیں گے. تو عبد القادر جیلانی علیہ رحمہ کی ایک یعنی بچپن کا ایک قصہ جو ہے وہ تذکرہ کیا جاتا ہے, جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. کہ وہ بتاتے ہیں کہ ان کی والدہ بیوہ عورت تھی. عبد القادر کی وفات سے پہلے, ان کے پیدائش سے پہلے ان کے والد فوت ہو گئے تھے. تو بیوہ خاتون تھی, تو ظاہری بات ہے بڑا دقت تھی, کام وغیرہ کرتی تھی, مشقت کرتی تھی. تو کبھی کبھار گھر میں کھانا نہیں بن پاتا تھا. تو عبد القادر چھوٹے تھے, تو وہ ماں سے پوچھتے کہ امی آج کھانا نہیں بنا تو ہم کیا کھائیں گے. تو ان کی والدہ کہتی بیٹے آج نا کھانا اس لیے نہیں بنایا کہ ہم اللہ کے مہمان ہیں. تو وہ جب کچھ دیر مسلسل کھانا بنتا تو پھر پوچھتے کہ امی ہم اب پھر اللہ کے مہمان کب بنیں گے. یعنی انہوں نے اس چیز کا ایک پازیٹیو اثر ڈالا نا. ہم لوگ تو رونا پٹنا ڈال دیتے ہیں کہ باپ تمہارا مر گیا, ہمیں اکیلا چھوڑ گیا, تو کوئی رشتہ دار بھی نہیں پوچھتا, تمہارا چاچا بھی نہیں پوچھتا, تمہاری نانی بھی نہیں پوچھتی. اب بچہ سب کے خلاف جو ہے نا نیگیٹو ہو جاتا ہے, چاہے چاچا بیچارہ خود بھوکا بیٹھا ہو, یو نیور نو. اور پھر فرض کریں اگر کسی کے پاس نعمت ہے اور اس نے ہمیں شریک نہیں کیا, بے شک اس نے سخت دلی دکھائی, مگر اس کی مرضی ہے نا, مال اس کا ہے. اب ان ساری صورتوں میں فائدہ تو کچھ نہیں ہوتا. ہمارا اپنا بچہ اتنا نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ وہ پوری زندگی کے لیے ذہنی مریض بن جاتا ہے. اس کے برعکس انہوں نے بڑا اچھا طریقہ اختیار کیا, اور وہ ان کو کہتی ہیں کہ بیٹے ہم اللہ کے مہمان ہیں, آج اللہ کھانا بھیجے گا. تو پھر اللہ کہیں نہ کہیں سے بھی جواب بھی دیتے ہوں گے, یہ ڈیفینیٹلی.
تو اس پر ان کے ذہن میں یہ بات ایک پازیٹیو چیز ہو گئی، اور وہ جب زیادہ دن ایسا نوبت نہ آتی کہ کھانا نہ بنتا تو وہ خود سوال کرتے کہ امی اب ہم اللہ کے مہمان کب بنیں گے. تو دیکھیے پازیٹیوٹی جو ہے نا یہ خود ایک نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے. مجدد علی ثانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں جسے مثبت انداز فکر ادا کیا گیا اسے خیر کثیر عطا کی گئی. تو بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا وہ چھوٹے ہو جاتے ہیں اس وقت جب ہمارا ذہن مثبت سوچتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے مسئلے ہمیں پہاڑ نظر آتے ہیں اس وقت جب ہمارا ذہن نیگیٹو سوچتا ہے. تو پازیٹیوٹی بذات خود ایک بہت ہی بڑی بات. تو زندگی میں اللہ رب کریم کی راہ پر چلتے ہوئے جو مسائل آئیں انہیں پازیٹیو ہو کر ہینڈل کرنا، اور ہر چیز میں اپنے لیے خیر تلاش کرنا، یہ زندگی کو آسان بنا دیتا. ٹھیک ہے، تو یہ کام مشکل ہے مگر اسے آسان بنانا ہوگا. یقاتلون، وہ جنگ کرتے ہیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، فیقتلون، پھر وہ مارتے ہیں، ویقتلون، اور مارے بھی جاتے ہیں. وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، پھر مارتے بھی ہیں اور مرتے بھی ہیں. یعنی اس عہد کو پورا کرنے کی انتہا ہے. زندگی بھر وہ اس عہد کو پورا کرتے رہتے ہیں، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ انہیں اللہ کے ساتھ اس عہد کو نبھانے کے لیے جنگ میں بھی شریک ہونا پڑتا ہے. آخری چیز ہے نا، تو جنگ میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ کے ساتھ عہد پورا کرتے ہوئے جان لینی پڑے تو لیتے ہیں اور دینی پڑے تو دیتے ہیں. اب یہ جنگ کی بات جو ہے اس کا فیصلہ کیسے ہوگا؟ اسلامی حکومت کا امیر اعلان کرے گا. اس سے مراد وہ نام نہاد جہاد نہیں ہے جو ٹیررزم کو جنم دے رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ جنگیں ہیں جو اسلامی امیر اناؤنس کرے گا، اور اسلامی امیر کے اناؤنسمنٹ پر لوگ اس میں شریک ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں کیا چاہیے؟ اسلامی حکومت. تو اپنا یہ عہد پورا کرتے ہیں ساری زندگی، یہاں تک کہ اگر یہ عہد نبھانے کے لیے مرنا پڑتا ہے تو مرنے کو بھی تیار ہے. وعدن، وعدہ ہے، علیہ، اس کے ذمے، حقن، سچا، پکا. حق کیا ہوتا ہے؟ جو ثابت شدہ چیز ہو نا. فی التوراتی، تورات میں، والانجیلی، انجیل میں، والقرآنی، اور قرآن میں بھی. یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے جو بالکل سچا اور پکا ہے، توریت میں، انجیل میں اور قرآن میں. کیا؟ ہر وہ شخص جس نے اپنے زمانے میں اسلام قبول کیا اور اپنا یہ عہد پورا کیا، اس بیع کو نبھایا، مرتے وقت تک اس پر قائم رہا، اس کو اللہ رب کریم جنت ضرور عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کے ذمے وعدہ ہے ایسے مومنوں کے لیے جنت عطا کرنے کا. یہ وعدہ بالکل سچا ہے، حقاً سچا، طے شدہ، پائیدار ہے. اور کہاں آیا؟ توریت، انجیل اور قرآن. قرآن میں تو آپ پڑھتے ہیں بار بار. اب بڑا شور یہ مچتا ہے کہ توریت اور انجیل میں نہیں ہے. انجیل میں تو خیر ابھی بھی کئی جگہوں پر موجود ہے، جیسے متی کی جو ہے 5ویں چیپٹر کی آیت نمبر 10 ہے، مبارک ہیں وہ لوگ جو راست بازی کے سبب ستائے گئے، کیونکہ آسمان کی بادشاہت انہی کے لیے ہے. تو آسمان کی بادشاہت کا لفظ جو ہے نا توریت اور انجیل میں، یہ جنت کے لیے استعمال ہوتا ہے. متی ہی کی چیپٹر نمبر 19 میں 29ویں آیت 29 آیا ہے، ورس ہے، جس کسی نے اپنے گھروں، بھائیوں، بہنوں، ماں، بچوں اور کھیتوں کو میرے نام کی خاطر چھوڑ دیا ہے، اسے میں 100 گنا عطا کروں گا اور اسے ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دوں گا. کہاں ہے ہمیشہ کی زندگی؟ جنت میں. تو جنت کا وارث بنا دوں گا نا. لہٰذا یہ میں نے صرف 2 آیتیں پیش کی ہیں، اس کی جو ہیں بہت ساری آیتیں ہیں، 45 کے قریب آیات اس قسم کی انجیل میں آج بھی موجود ہیں. میں نے بطور نمونہ صرف 2 چنی ہیں ان میں سے. دوسری بات یہ ہے کہ انجیل بھی تبدیلی کا شکار ہوئی، تحریف کا شکار ہوئی، اور توریت بھی. توریت میں آج کل ایسی آیتیں نہیں ملتی. پتہ ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ جتنی بھی آیات ایسی تھیں جن میں جنتوں کا تذکرہ آیا، انہیں ان لوگوں نے فلسطین سے بدل دی. بارہا ایسی آیتیں آتی ہیں جن میں اس قسم کے ارشادات ہیں کہ اللہ رب کریم اطاعت کے بدلے میں تمہیں ایسی جگہ آباد کرے گا جہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہیں. تو وہ پھر آگے بریکٹ میں لکھا ہوتا ہے فلسطین. تو وہ جان بوجھ کر ان لوگوں نے تحریف کی، جنت کا تصور مٹا دیا. آج ہمیں توریت میں نماز کا بھی حکم نہیں ملتا ہے نا، حالانکہ نماز تو ہر امت پر فرض رہی.
اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو خاص طور پر ہم پڑھتے ہیں کہ جب معراج پر گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور نمازوں کا حکم ہوا تو کس نے مشورہ دیا تھا نمازیں کم کروانے کا؟ تو موسیٰ علیہ السلام کی امت پر نمازیں تھی نا. آج کہاں ہے؟ نہ تو ریت میں ہے نہ امت میں ہے. نماز تو کہیں چلی گئی. اچھا پھر یہی نہیں، آخرت کا ذکر نہیں، حساب کتاب کا ذکر نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ذکر ہے توریت میں؟ نہیں، تبدیل کر دیا. کیونکہ توریت آج اپنی اصل شکل میں بالکل باقی نہیں رہی. اس میں سے ایک بڑا حصہ ضائع کر دیا گیا، آیتیں بدل دی گئیں، اور علماء کی تشریحی بیانات کو بھی بیچ میں ڈال دیا گیا. بہت ساری تاریخی اقتباسات بیچ میں ڈال دیے گئے، اور بہت ساری غلط باتیں بدلی ہوئی، اس کا حصہ بنا دی گئیں، صرف اس مقصد کے لیے کہ یہ لوگ اپنی منمانیاں کر سکیں. تو لہٰذا آج توریت اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے. تو آج کی توریت کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کے اس بیان کو چیلنج کرنا کہ جی اس میں یہ ذکر نہیں ہے، یہ وعدہ نہیں ہے، یہ بہت ہی بیکار بات ہے. پہلے تو یہ ثابت کیا جائے کہ یہ وہ توریت ہے جو اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی. یہ وہ توریت ہی نہیں ہے. تو جو توریت اللہ نے اتاری تھی اس میں یہ سارے بیانات تھے. اور نہ صرف انجیل اور توریت بھی میں جتنی بھی کتابیں آسمان سے آئیں مختلف انبیاء پر، ان میں یہ وعدہ تو رہا. ہر امت کے حق پرست طبقے کے لیے وعدہ ہے، ہر امت کے، ہر عہد کے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ مذہب تو اسلام ہی آتا رہا ہمیشہ. تو ہر عہد کے مسلمانوں کے لیے یہ وعدہ رہا. خاص طور پر یہاں انجیل اور توریت کا ذکر پتہ ہے کیوں کیا گیا؟ کیونکہ یہ دو ہی کتابیں ہیں جو جس بھی شکل میں صحیح ہمیں ملتی تو ہیں. باقی ہم کسی کتاب کا نام نہیں نہ جانتے. اس لیے تو یہ جو ہے قرآن پر ایک بڑا اعتراض ہے. چونکہ آپ کمپیریٹیو اسٹڈی آف ریلیجن نہیں کرتے، اس وجہ سے آپ کو پتہ نہیں ہے. یہ بڑا اعتراض جو قرآن پر کرتے ہیں کہ نہیں جی قرآن معاذ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تو اس میں یہ بات بھی ایک بطور دلیل لاتے ہیں. تو یہ کوئی حقیقی اعتراض نہیں ہے، یہ تو محض ایک اعتراض کرنے کا بہانہ ہے. ورنہ وہ خود بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں توریت کا اصل نسخہ موجود نہیں. آپ کو پتہ ہے نا توریت جو ہے یہ عبرانی زبان میں اتری، لیکن عبرانی میں توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں. کسی جگہ پر توریت کا کوئی نسخہ موجود نہیں ہے. یونانی زبان میں توریت موجود تھی، یعنی کہ جو اس وقت رائج تھی. وہ بھی اصل توریت تو نہیں تھی. یہ جو توریت آج چلتی ہے یونانی اور رومن زبان کے مختلف ترجمے تھے. اور یہ بھی آپ کو ایک دلچسپ آپ چیز دیکھیں گے کہ توریت اور انجیل کے نسخے لوگوں نے ذاتی طور پر بنا رکھے تھے اور بے شمار بنا رکھے تھے، اور ہر کوئی دوسرے سے ڈفرنٹ تھا. تو پھر یہ بحث ہوئی کہ کون سا ایسا نسخہ ہو جسے سب کے لیے قابل قبول قرار دیا جائے. جب رومن گورنمنٹ عیسائی ہوئی نا تو انہوں نے پھر اس مسئلے پر توجہ دی، کیونکہ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. پھر اس کے لیے جو ہے نا کاؤنسلز بلائی گئی. تو مسیحی کاؤنسلز یہ بڑی مشہور ہے، مسیحی تاریخ کا ایک بڑا حصہ ہے. تو توریت اور انجیل کے لیے پھر ڈسکشنز ہوئیں، اور 4,500 مختلف نسخوں میں سے 6 نسخے منتخب کیے گئے. ایک پر تو اتفاق ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ سب مختلف تھے. تو 4,500 مختلف نسخے جو سب ایک دوسرے سے ٹوٹل ڈفرنٹ تھے، ان میں سے 6 نسخے منتخب کیے گئے جو آج اناجیل کہلاتے ہیں. 6 مختلف انجیلیں ہیں. ان میں سے جو بھی کوئی انجیل پڑھے تو اس کو صحیح مانا جائے. وہ آپس میں بھی الگ ہے، ابھی بھی وہ آپس میں بھی الگ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا خود اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ان کے پاس اپنی کتاب کا اصل اسکرپٹ موجود نہیں ہے تو وہ ہماری کتاب کو کیسے چیلنج کر سکتے ہیں؟ جبکہ ہماری کتاب کا عالم یہ ہے کہ آج بھی اللہ کے فضل سے وہ قرآن جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تھا، وہ کون سا قرآن تھا؟ آپ نے کیا کہا عائشہ؟ نہیں لکھا ہوا تو تھا. کون سا تھا؟ جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تھا. قرآن کو پہلی دفعہ حکومتی سطح پر کتابی شکل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دی تھی، ورنہ لوگوں کے پاس ذاتی نسخے تھے. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو قرآن کمپائل کروایا، کمپائلیشن کروائی، وہ رہا کس کے پاس؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس. پھر اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عائشہ کے پاس کچھ عرصہ رہا. پھر
عمر رضی اللہ عنہ نے لے لیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ کے بعد حضرت حفصہ نے لے لیا، پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ سے لے لیا. تو جب عثمان رضی اللہ عنہ نے وفات پائی، شہید کیے گئے، تو وہ قرآن جو ہے وہ پھر مختلف حاکموں کے پاس رہا، پھر اس کو ایک تبرک کے طور پر سمجھنے سنبھال لیا کہ اس کے 3 حصے تھے، ایک حصہ بس موجود ہے ابھی. تو وہ جو 10 پاروں کا ایک حصہ ہے وہ آج بھی توپ کاپی میوزیم میں ترکی میں موجود ہے، اور وہ کنفرم وہی جو ہے قرآن ہے. آپ اس قرآن کو اٹھائیے اور اس قرآن کو اٹھائیے. اور دنیا میں بہت جگہوں میں پرانے قرآن ہمیں ملتے ہیں. جیسے آپ مسجد نیوجیا میں جائیں تو وہاں 1300 سال پرانا ہاتھ کے لکھے ہوئے قرآن کے نسخے محفوظ ہے. نیوجیا جو ہے یہ چائنا میں مسجد ہے، بیجنگ میں، اور وہاں پر یہ مسجد جو ہے یہ 1300 سال پرانی مسجد ہے. ٹھیک ہے، یعنی تابعین کے عہد کی بنی ہوئی مسجد ہے. تو وہاں جو تبلیغ کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے بنائی ہوگی، بڑا اچھا انہوں نے اس کو رکھا ہوا ہے، اور وہاں پر اسلامک سینٹر بھی ہے اور پڑھتے ہیں لوگ وغیرہ. تو وہاں پر انہوں نے اس کی قدیم چیزیں بھی سنبھالی ہوئی ہیں. تو وہاں پورا قرآن ماشاءاللہ جو ہے وہ لکھا ہوا موجود ہے ہاتھ کا، اور اس کی قدامت طے شدہ، اس کے ساتھ سرٹیفکیٹ لگا ہوا تھا کہ وہ 1300 سال جو ہے قدیم ہے. اس کا پیپر پر تو پائپرس پہ لکھا ہوا تھا. تو اس کو آپ اٹھائیں اور دیکھیں، اور اس کو دیکھیں. آج جو پبلش ہو رہا ہے قرآن، آپ کو کہیں پر ذرا برابر فرق نہیں ملتا. تو ایک ایسی کتاب جس کا اوریجنل سکرپٹ ہی نہیں ہے، جس زبان میں نازل ہوئی اس زبان کا ایک بھی آیت کا نمونہ موجود نہیں ہے. عبرانی میں تو توریت موجود ہی نہیں ہے، دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، نہ انجیل موجود ہے، دونوں عبرانی میں اتری. دونوں ہی کا جو ہے اصل سکرپٹ موجود نہیں ہے. ان کو لے کر اعتراض کرنا اس کتاب پر جو آج بھی اپنے جنرل سکرپٹ میں محفوظ ہے، کوئی عقل کی بات نہیں ہے، کوئی لاجک کی بات نہیں. تو یہ جو ہے نا محض اعتراض برائے اعتراض ہے. تو یہ جو ہے نا بے وقوفانہ بات ہے. وہ ایک شعر ہے تو ایسے ذرا گھٹیا صحیح مگر موضوع سے بڑا میچ کرتا ہے. شیشے کے گھر میں رہ کر پتھر ہے پھینکتے، دیوار آہنی پہ حماقت تو دیکھیے. ہے تو رقصوں کے پیچھے لکھے جانے والا شعر لیول کے اعتبار سے، مگر مفہوم صحیح ہے ادا کرتا ہے کہ خود یہ لوگ گویا شیشے کے گھر میں رہ رہے ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اور قرآن جیسی مضبوط کتاب پہ اعتراض کرتے ہیں، اور ہم لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے ٹریپ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ وعدہ جو ہے ہر کتاب میں رہا ہوگا یقینی طور پر. ہر عہد کے نبی کے اوپر جو کتاب آئی اس عہد کے مومنوں کے لیے یہ وعدہ تو آیا ہوگا نا، ڈیفینیٹ ہے. توریت اور انجیل کا ذکر اس لیے ہوا کہ ہم ان 2 کتابوں سے واقف ہیں. اب آج پہلی بات تو یہ ہے کہ انجیل میں ایسی کئی آیتیں ملتی ہیں، توریت میں بھی ملتی ہیں، مگر ان میں بدل دیا گیا اور جنت کو فلسطین کے ساتھ چینج کر دیا گیا 2 مقاصد کے لیے. ایک فلسطین پر قبضہ جمانے کے لیے، اپنی فلسطین کی نسبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور دوسرا لوگوں سے آخرت کی طلب کو ختم کر کے دنیا طلبی کی طرف لانے کے لیے. 2 مقاصد تھے ان لوگوں. تو انہوں نے اس طرح ساری ایسی آیتوں کو موڑ ماڑ کر، جیسے میں نے کہا نا کہ جو ہے توریت کی کتاب الاخبار میں آتا ہے کہ جو خداوند کے راستے پر چلیں گے اور خداوند کی بشارتوں کو قبول کریں گے، خداوند ان کی قربانیوں کے بدلے میں انہیں دودھ اور شہد کی نہروں کی زمین میں بسائے گا. اب دودھ اور شہد کی نہریں کہاں ہیں؟ جنت میں. ہمیں بخوبی پتا ہے، سب کو پتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں آگے اس کی تشریح ساتھ ہی آ جاتی ہے، یعنی کہ خداوند خدا ہمیں فلسطین میں آباد کرے گا. اب یہ تو زبردستی ہے نا، جیسے ہمارے بالکل اپنی مرضی کی تفسیر. لیکن ابھی ہمیں یہ ایک بہت بڑا ایج حاصل ہے جو قیامت تک رہے گا کہ وہ کچھ بھی کر لے، تفسیر کو بیچ میں نہیں ڈال سکتے، سائڈ پہ لکھتے. لیکن ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ یہ بغاوت کی کہ تفسیر کو آیت کے بیچ میں ہی ٹانک دیا، لہٰذا ایک بندہ یہ نہیں سمجھ پاتا کہ کہاں اللہ کی بات ختم ہوئی اور کہاں سے تفسیر شروع. اسی سبب سے آپ کو پتا ہے عہد عثمانی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کے ذاتی قرآن جلوائے گئے تھے، جس سے حضرت عثمان کے خلاف بہت بڑا فسانہ بنا لیا گیا اجمیوں. اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قرآن حکمن لیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ. عبداللہ بن مسعود دے نہیں رہے تھے، تو انہوں نے کہا میں بطور امیر المومنین حکم دیتا ہوں دے. پھر انہوں نے دیا تھا، کیونکہ وہ ان کے ذاتی تھے نا، تو وہ بیچ میں آیت کے بیچ میں تفسیر ٹانکتے گئے. اب قرآن بھی عربی میں، آیتیں بھی عربی میں، اور اس کی تفسیر جو انہوں نے لکھی وہ بھی عربی میں، جس کے کچھ نمونے
نقل بھی کیے گئے ہیں کہ جیسے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی عالمہ تھی تو بیچ میں ہی تفسیر کے لیے اپنی یادداشت لکھ لیتی تھی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے عالم بھی. اب یہ لوگ تو قرآن کے حافظ تھے, ان کو تو پتا تھا کہ کہاں ہم نے آیت چھوڑی ہے, کہاں ہم نے خود بیچ میں لکھا ہے. لیکن آج اگر ایسا ایک بھی قرآن موجود ہوتا تو یہاں سر پھٹول ہو رہی ہوتی, یہ آیت صحیح ہے اور یہ قرآن غلط ہے. اتنے بڑے فتنے سے بچانے کے لیے ان قرآنوں کو نظر آتش کیا گیا, اور قرآن مٹانے کا اس کے سوا کوئی راستہ ہے بھی نہیں. مٹانے کا بمانے اب کل کو مجھ پہ فتویٰ لگ جائے کہ قرآن مٹانے کا میں بات کر رہی ہوں. وہ قرآن جو پھٹ جاتے ہیں, جو خراب ہو جاتے ہیں, ان کو بے ادبی سے بچانے کے لیے ختم کرنے کا اس کے سوا کوئی طریقہ نہیں ہے, کیونکہ صفحہ آپ جہاں رکھیں گے نکل آئے گا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ نہر میں لوگ قرآن پھینکتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے جب نہر کا پانی کم ہوتا ہے تو سارے باہر نکل آتے ہیں. لہٰذا لکھ کر لگانا پڑا کہ نہر میں مت پھینکے, نہر میں مت پھینکے. بالکل. اچھا, اب مجھے راوی میں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا. راوی میں وہ جا کر نا جب پانی اترتا راوی کا تو خشک جگہوں پر جا کر نا دبا آتے ہیں. اب جب پانی آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ پانی سارا کچھ نکال لیتا ہے, اور وہ اللہ رحم فرمائے وہ اوپر بہرے ہوتے ہیں. ایک اور واقعہ پیش آیا, میں اندرون شہر کی رہنے والی ہوں, تو وہاں یہ نہر آتے تھے, نالا بن جاتی ہے. وہاں پر ایک دن قرآن کے کچھ صفحات ملی, شور مچ گیا, کسی نے پھینکے ہیں, کسی نے پھینکے ہیں. اچھا جی, لڑکے جوش میں, آپ کو پتا ہے جوش تو بہت ہے ہمارے اندر, ہوش تو ہے ہی نہیں, تو وہ بیٹھ کر نہ پہرے دینے لگے, کون پھینکتا ہے, ہم ٹانگے توڑ دیں گے, ہوگا کوئی چوڑا بمانے عیسائی, کون پھینکے گا. نہ کوئی آیا نہ کوئی پکڑا گیا. مہینہ ڈیڑھ مہینہ تذکرہ چلتا رہا, اور اس عرصے میں 3-4 دفعہ ایسا ہوا. کیا ہوا, اس وقت میں بچی تھی, اب مجھے سمجھ آتی ہے. نہر میں لوگ قرآن پھینکتے ہیں, پیچھے وہ آگے بہ کر آ جاتے ہیں, پیچھے پانی میں زیادہ ہمیں پتہ نہیں چلتا, آگے تو وہ پانی کوئی رہ نہیں گیا تو نظر آ جاتے. حماقت ہماری اپنی ہے. اسی طرح 2014 میں ٹی وی پر ایک بڑا چرچا چلا تھا, ایک غار ملی ہے جہاں لاکھوں قرآن موجود ہیں, اور اس کو انہوں نے نا شیشے وغیرہ وہ 2-4 قرآنوں کے اوپر لگا کر تو نمائش چلا دی, کسی نے کاروبار بنا لیا. اور اس پہ وہ ڈاکیومنٹری بھی تھی, اللہ کا معجزہ. اور بھائی اللہ کا معجزہ کہاں سے آ گیا, تم لوگ قرآن لے جا کے وہاں ڈمپ کرتے رہے, وہ 1000 پتہ نہیں کتنے سالوں میں وہاں ہزاروں قرآن جمع ہو گئے. معجزہ کہاں سے آ گیا اس میں. اسی طرح ایک خاتون کا وہ دکھا رہے تھے, وہ بھی ٹی وی پر ہی, کہ ان خاتون نے اپنے گھر میں 2 کنویں کھدوا لیے, جن کے وہ صفحات پھٹ جاتے ہیں نا قرآن وغیرہ کے, تو وہاں آ کر ڈمپ کر جاتے ہیں. ایک کنواں بھر چکا ہے, ایک آدھا ہو چکا ہے. اچھا, جب دونوں کنویں بھر جائیں گے پھر کیا کریں گے, اور فائنلی پھر وہ کہاں جائیں گے. دس از ناٹ دا سولوشن. قرآن تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں چھپ رہے ہیں, روز پڑھتے ہیں, بچے پھاڑ دیتے ہیں, پڑھتے ہوئے ضعیف ہو جاتے ہیں, اور 100 مسائل پیش آتے ہیں, اور آپ ان کو ڈمپ کرتے ہیں. کہاں ڈمپ کریں گے, واٹ از دا سولوشن. کوئی سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ قرآن جو ضعیف ہو جائیں ان کو نظر آتش کیا جائے. یہ قطعی طور پر کوئی خرابی نہیں ہے, انما الاعمال بالنیات, اور اس پر پورے صحابہ کا فیصلہ موجود ہے. جب عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ قرآن جلا دیے جائیں, تو اکابر صحابہ کی تعداد موجود تھی, جن میں علی رضی اللہ عنہ جیسے عالم لوگ بھی تھے. کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ عثمان تم غلط کر رہے ہو, اور انہوں نے وہ قرآن جلا دیے. اس وقت بھی جاہلوں نے, کوفیوں نے اٹھ کر یہ بات کی, ان کے خلاف نا یہ بات بھڑکائی گئی کہ عثمان نے قرآن جلوا دیے مدینے میں. اور جو غیر عرب جاہل لوگ تھے, انہوں نے اس بنا پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف محاذ بنایا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف جو باتیں بنائی گئی تھی نا, جن پر پھر آخر میں نے شہید کر دیا گیا, ان میں سے ایک ریزن یہ تھی. پڑھے لکھوں نے کہا ٹھیک کیا بھائی, اور کیا کرتے. تو یہ ساری ہماری جاہلانہ سوچے, جاہلانہ باتیں. تو یہ بات بھی یہاں سمجھ لیں, انما الاعمال بالنیات. کوئی فعل اچھا نہیں ہے, کوئی فعل برا نہیں ہے, اس کے نتیجے اور مقاصد کیا ہیں یہ اہم ہے. تو یہ بہت ہی جاہلانہ سوچ ہے. جیسے یہ کہا جاتا ہے نا, نیٹ پر ایک دوسرے کو قرآن مت بھیجو, جب اس کو ڈیلیٹ کرتے ہو تو قرآن مٹانے کے زمرے میں آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا قرب قیامت کے قریب قرآن مٹایا جائے گا. اچھا, بلیک بورڈ پہ کیوں لکھتے ہو, اریز نہیں کرتے؟ یاد کر کے کیوں لکھتے ہو, اریز نہیں کرتے؟ جو بچے اسلامیات پڑھتے ہیں, پیپر دے کر آتے ہیں, بعد میں وہ سارے ردی میں بک جاتے ہیں. کہاں سے کرو گے؟ کوئی لاجیکل بات کرو بھائی, کوئی لاجیکل بات کرو. تو یہ ساری بے وقوفانہ باتیں ہیں جو صرف بے وقوف لوگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال قرآن مجید, توریت, انجیل اور ہر اللہ کی طرف سے آئی ہوئی کتاب میں مومنوں کے لیے یہ وعدہ موجود ہے. اور یہ وعدہ کن کے لیے ہے؟ جو اپنا عہد پورا کریں گے.
تو آج کے بعد کم از کم آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا میں بخشی جاؤں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ بخشے ضرور جائیں گے، مگر اپنا وعدہ پورا کرنے کی بنا پر، تو وعدہ پورا ضرور کرنا۔ ومن کون ہے، اوفا جو پورا کرے، وفا سے ہے، اوفا زیادہ پورا کرنے والا، یہ وزن ہے اس کا مبالغے کا، افعل والا وزن ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا۔ کیوں نظر نہیں آ رہا؟ حرف علت آیا ہے نا یہ آخر میں، تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ حرف علت جب آتا ہے نا کسی مادے میں تو اس کی شکل چینج ہو جاتی، تو اوفا میں چونکہ حرف علت یہ ہے تو اس وجہ سے آپ کو افعل کی شکل نظر نہیں آ رہی ہے، یہ وہی اکبرو اکثرو والا وزن ہے۔ اوفا زیادہ پورے کرنے والا، بھی عہدہ اپنے عہد کو، من اللہ اللہ سے، ومن اوفا بھی عہدہ من اللہ کون ہے جو اللہ سے بڑھ کر اپنا وعدہ پورا کرنے والا۔ اس وعدے کے ایک سرے پر بندہ ہے اور ایک سرے پر اللہ ہے، تو بندہ حسب استطاعت اپنا وعدہ پورا کرے تو اللہ پھر اپنا وعدہ پورا کریں گے ہی۔ یہ بشارت ہے نا، خوشخبری ہے، لہذا اللہ خود بھی کہہ رہے ہیں فاستبشروا، بس خوش ہو جاؤ، بے شین دے سے ہے۔ کیا ہوتا ہے بشر؟ سکن کو کہتے ہیں، اور ایسی خبر جس کی وجہ سے آپ کی سکن چینج ہو جاتی، سکن کی کیفیت چینج ہو جاتی ہے۔ آپ منہ لٹکا کے بیٹھے ہوتے ہیں اور خبر ملتی ہے تو آپ کا چہرہ چمک اٹھتا ہے نیچرلی۔ جیسے آپ دیکھیں گے رزلٹ جب اناؤنس ہوتے ہیں تو جاؤ بھائی میرا رزلٹ دیکھ کر آؤ، اب بھائی رزلٹ دیکھنے جاتا ہے تو بہن کا کیا حال ہوتا ہے؟ رنگ پیلا پڑا ہوتا ہے نا، منہ مرجھایا ہوتا ہے، ہونٹ دبے ہوئے ہوتے ہیں منہ، اور جب بھائی آگے بتاتا ہے تمہارے اتنے نمبر ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آنکھیں کھل جاتی ہیں، چہرہ چمک اٹھتا ہے، اسکن کھچ جاتی ہے نا، ہونٹ مسکرا اٹھتے ہیں، نیچرل ریئیکشن۔ آپ کی اسکن کیمسٹری چینج ہو جاتی ہے، لہٰذا آپ کو کچھ نہیں پتا، اب گھر آتے کہتے تم آج بڑی خوش نظر آ رہی ہو، کیسے پتا چلا؟ چہرے کی کیفیات سے۔ تو خبر ہمارے چہرے پر، ہمارے احساس پر اثر ڈالتی ہے، اور آپ جب پریشان ہوتے ہیں تو آپ کی اسکن ڈل ہو جاتی ہے نا، کوئی فوتگی ہو جائے کچھ بھی تو آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا ہے، رنگ کالا پڑ جاتا ہے یا پھر پیلا پڑ جاتا ہے، وہ کمپلیکشن کی وجہ سے چینج ہوتا ہے، کسی کا پیلا کسی کا کالا سا نظر آتا ہے۔ تو اسی لیے ایسی خبر جو ہمیں سر سے پیر تک چینج کر دے اسے خوشخبری کہتے ہیں، یعنی وہ اطلاع جو ہماری سکن تک کو چینج کر دیتی ہے۔ تو اللہ نے بھی کہا فاستبشروا، پس تم لوگ خوشیاں مناؤ۔ تو خوشی کا اظہار کیسے ہوتا ہے؟ مسکراہٹ سے، ہے نا؟ اسی وجہ سے کہتے ہیں، کھال کی وجہ سے۔ کھال نہ ہو تو انسان کو بیئر کرنا بہت مشکل ہے، اللہ رحم فرمائے۔ آپ دیکھیں نا کہ کسی کے ایکسیڈنٹ میں یا کسی بھی سبب سے سکن اتر جائے تو اس کا سروائیول ہی پاسبل نہیں، اور دیکھنا بھی پاسبل نہیں۔ تو ہم جو نظر آ رہے ہیں نا اوپر، یہ کھال ہی کا تو کارنامہ ہے سارا۔ جب کوئی جل جاتا ہے تو کس قدر بھیانک ہو جاتا ہے، اللہ رحم فرمائے۔ اس کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور دیکھنے والے کے لیے بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، دل گردہ چاہیے دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو خوشنمائی ہے یہ کھال کی وجہ سے ہے، یہ جو خطوط ہے جن سے میں پہچانی جا رہی ہوں، آپ پہچانی جا رہی ہیں، یہ کھال ہی کی مرہون منت ہے۔ تو اگر جسم کے اعضاء کے اعتبار سے دیکھا جائے تو میں جو ہوں اپنی کھال کی وجہ سے، تو کھال کو چونکہ بشر کہتے ہیں تو اسی سے پھر بشر، کھال کی وجہ سے جو خد و خال بنے اس نے مجھے پہچان کے لائق بنایا، تو میں بشر کھال سے بنا ہوں۔